بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 3 دن کی بھوک کیسی ہوتی ہے، اور اگر انہی 3 دنوں میں دروازے پر کوئی بھوکا آ جائے تو کیا ہم اپنا کھانا دے سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو صبر، ایثار اور اللہ کی محبت کی ایسی مثال ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا وہ دور تھا جب سادگی ہی اصل شان تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر، مٹی کی دیواریں، سادہ سا بستر اور عبادت میں ڈوبا ہوا ماحول۔ یہ گھر تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نور نظر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن دونوں بچے بیمار ہو گئے، کمزور، نڈال۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر میرے بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول فرمائی، بچے صحت مند ہو گئے۔ اب وعدہ پورا کرنا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے نکل گئے۔ سخت محنت کے بعد جو کچھ ملا وہ لے آئے۔ وہ گھر لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی۔ ہاتھوں میں چھالے تھے مگر چہرے پر صبر تھا۔ چند روٹیاں تیار ہوئیں، بس اتنی کہ 4 لوگ افطار کر سکیں۔ پہلا روزہ آیا، سارا دن بھوک میں گزرا۔ شام ہوئی، افطار سامنے رکھا گیا۔ جیسے ہی لقمہ اٹھانے لگے، دروازے پر دستک ہوئی۔ السلام علیکم، میں ایک مسکین ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ سوچئے، 3 دن کا نہیں، ابھی تو پہلا دن تھا، مگر بھوک شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، ساری روٹیاں مسکین کو دے دیں۔ گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کیا، مگر دل میں سکون تھا۔ دوسرا روزہ، کمزوری بڑھ گئی تھی، بچے بھی سہمے ہوئے تھے۔ افطاری کا وقت آیا، روٹیاں سامنے رکھیں، پھر دروازہ بجا۔ اس بار ایک یتیم تھا۔ اس نے بولا، میں بھوکا ہوں، کچھ دے دیجئے۔ پھر وہی منظر، وہی ایثار، سارا کھانا دے دیا گیا۔ خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا۔ اب جسم نڈال ہو چکے تھے، آنکھوں میں کمزوری تھی، مگر ایمان مضبوط تھا۔ افطار رکھا ہوا تھا کہ تیسری بار دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک قیدی کھڑا تھا، اور پھر وہی فیصلہ ہوا۔ سارا کھانا اس کو دے دیا گیا۔ 3 دن مسلسل خود فاقہ، مگر کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لٹایا۔ یہ صرف بھوک کی داستان نہیں تھی، یہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی مثال تھی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اصل ایمان تب ہے جب انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے۔ آج ہمارے گھروں میں نعمتوں کی کمی نہیں، مگر کیا ہمارے دلوں میں وہ ایثار ہے؟ کیا ہم بھی اپنی پلیٹ سے کسی بھوکے کو دے سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، 3 دن کی بھوک آسان نہیں ہوتی، مگر 3 دن تک اپنا کھانا دوسروں کو دے دینا یہ عام بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایثار نہیں، یہ ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں انسان اپنی ضرورت بھول جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ہمیں سکھایا کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اصل کامیابی پیٹ بھرنے میں نہیں بلکہ کسی بھوکے کو کھلانے میں ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں نعمتیں ہیں تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو دے کر خوش ہو اور صبر کر کے بھی شکر ادا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس رمضان غریبوں کو، یتیموں کو، مستحق لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔